بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل میں اگر کوئی مسئلہ حل ہونا ہو یا اسرائیل کے فائدے کا کوئی کام ہو تو باقی دنیا میں کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی توجہ اس کام کی طرف رہے، ساری دنیا اس طرف رہے اور جو کام ہونا ہے وہ ہو جائے۔ آپ نے یہ تو بارہا سنا ہوگا کہ ڈیل آف دا سینچری، کہ ایک پوری صدی کی ایک ڈیل جو ہے امریکہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کروانا چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ وہ تو ابھی تفصیل سے بتلاتا ہوں کہ وہ کیا ہے اور وہاں مسائل کیا ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آپ اگر ایک دوسری چیز دیکھیں تو کبھی ایسا بھی تھا، ابھی کچھ سال پہلے تک آپ کہہ لیں کہ 90 کی دہائی جو تھی یا جو ہے 2000 کی دہائی تھی، ان دہائیوں کے اندر بھی یہ سب کچھ ہونا چاہتا تھا۔ اسرائیل یہ کرنا چاہتا تھا، امریکہ یہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ شاید مسلمان ابھی اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ مثال کے طور پر اسرائیل کا دارالحکومت جو بیت المقدس کو مانا جاتا ہے اور اس شہر کو مانا جاتا ہے، تو یہ امریکہ نے بہت پہلے مان لیا تھا۔ 1993 میں یہ سارا کچھ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے صدر نے ٹائم دیا کہ جی 6 مہینے میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، کہ ہم نے اپنی امبیسی یعنی اس کو اسرائیل کا دارالحکومت مان لیا ہے اور یہاں پر اپنی امریکہ کی امبیسی قائم کرنی ہے۔ لیکن وہ اس وقت کیوں قائم نہیں کر سکے؟ وہ اس لیے قائم نہیں کر سکے کہ جب 1996 میں ایک دن انہوں نے یہ کام کیا تو ان کو رات ہی ایسا خطرہ ہوا کہ اگر یہاں پر ہماری امبیسی یعنی ایک رات صرف وہاں امبیسی رہی تھی، تو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہماری امبیسی یہاں پر رہے گی تو اس پر مسلمانوں میں حملہ ہو جائے گا، اور راتوں رات جو ہے اس جگہ سے امریکہ نے اپنی امبیسی دوبارہ سے جو ہے وہ شفٹ کر لی تھی۔ اب آپ دوسری طرف آئیں کہ اسرائیل نے جب ان علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تھا تو 2 موقع ہیں جن میں یہ کام ہوا۔ پہلا موقع تھا 1948 اور دوسرا موقع بنا تھا 1967 کی جنگ۔ 1967 کی جنگ میں آپ دیکھیں تو پہلے تو عرب ہارے، لیکن صرف یہاں تک بس نہیں ہوا۔ اگر آپ دیکھیں وہ ملک جنہوں نے اس وقت اسرائیل کے خلاف لڑائی کی تھی، ان میں سے اکثر ملک آج کس حالت میں ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل کے ساتھ 1967 کی جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عرب ملک تھے، 6 تو بڑے بڑے عرب ملک تھے جنہوں نے لڑائی کی، اور اس کے نتیجے میں ان سب سے اسرائیل نے، صرف اکیلے اسرائیل نے، اگرچہ اسے امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن اس اکیلے اسرائیل نے ان 6 کے 6 ملکوں کو ہرا دیا۔ آج ہم ان 6 ملکوں کا اگر دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی اس حالت میں نہیں ہے جو شور کر سکے گا۔ پہلے آپ وہ 6 ملک دیکھیں تو وہ 6 ملک تھے: عراق، لیبیا، مصر، اور اسی طرح سے جو ہے شام، اور اس کے بعد اردن، اور اس میں کسی حد تک لبنان شامل تھا، اور فلسطین۔ یہ تمام نے مل کر بھی اسرائیل کو یہ جو ہے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل نے شام سے ان کی گولان کی پہاڑیاں چھین لی، مصر سے جو ہے صحرائے سینا چھین لیا، عراق دور تھا تو عراق کو ویسے ہی ختم کر دیا گیا، آج تک عراق کی بات ہی نہیں۔ لیبیا کے قذافی نے آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی تھی، تو آج کل لیبیا کا جو حال ہے وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ بات کریں اردن کی، تو اردن نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، اور انہوں نے آج جو ہے وہ اس کو بھی، اس سے بھی اس کا علاقہ چھین رہے ہیں، اور فلسطین سے تو چھین ہی رہے۔ تو یہ جو 2 علاقے ہیں، خاص طور پر ہم جس کو ڈیل آف دا سینچری کی بات کریں گے، اس میں ایک تو اردن ویلی ہے، اردن کا وہ علاقہ جہاں پر جو ہے زراعت کی جاتی ہے اور جہاں سے یہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس تمام علاقے کو اسرائیل اپنے اندر ملانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے فلسطین کا جو اصل جھگڑا ہے فلسطین اور اسرائیل کا۔ اس کے بعد تو اگر ہم بات کریں تو اسرائیل نے یہ کیا ہے کہ 1967 کے بعد علاقوں پر قبضہ کرتا گیا اور وہاں پر اپنی کالونیاں بناتا گیا اور لوگوں کو وہاں پر ٹھہراتا ہے، اور پھر فوج کے ذریعے سے ان اسرائیلیوں کی حفاظت بھی کرتا ہے جو ان علاقوں پر قابض ہو کر وہاں اپنی کالونیوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔
اب اگر آپ دیکھیں تو بہت جو اگر اقوام متحدہ کا قانون دیکھیں تو اقوام متحدہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک ملک نے کسی دوسرے ملک کے علاقے پر قبضہ کر بھی لیا ہے تو وہ وہاں پر کوئی آبادی نہیں کر سکتا، وہ وہاں ویسے ہی پڑا رہے گا۔ لیکن اسرائیل نے یہ آبادی کی۔ اس کے بعد پھر آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ 1996 میں جب امریکہ اپنی ایمبیسی ایک دن کے لیے وہاں لایا تھا اور پھر لے گیا تھا، لیکن پھر پچھلے 6 مہینے ہو گئے اب امریکہ نے اپنی ایمبیسی وہاں پر بنائی بھی ہوئی ہے اور اسے اس میں کوئی بھی پوچھنے والا اب نہیں ہے اور نہ ہی اسے خطرہ ہے۔ لیکن اب جاتے ہیں ہم ڈیل آف دا سینچری کی طرف۔ ڈیل آف دا سینچری میں جو اگر آپ موٹے موٹے نکات دیکھیں تو ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ جو علاقہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے اس کا 97% علاقہ جو ہے وہ اب اسرائیل کے پاس ہی رہے گا اور اسرائیل وہاں آبادیاں بنا سکے گا۔ اب اس کے مقابلے میں جو علاقہ مغربی جو ہے پٹی ایک کہلاتی ہے وہ ہے فلسطین کے پاس، ان سے کہا ہے یہ تمہارا علاقہ ہوگا لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ یہاں پر اس کی جو باہر کی سرحد ہے وہ فلسطین اس کی نگرانی نہیں کرے گا بلکہ اس کی نگرانی اسرائیل کرے گا، اور پھر یہ کہ یہ ریاست بھی تمہیں تب ملے گی اگر تم 4 سال تک تمہارے اندر سے کوئی بھی اسرائیل پر حملہ نہ ہو، کوئی یہاں پر جماعت کوئی مسئلہ نہ کرے اور کوئی چیز نہ کرے۔ آپ یہ سوچیں کہ زمین آپ کو دی جا رہی ہے آپ کے اپنی، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ اسرائیل امریکہ تب مدد کرے گا اگر آپ کے ہاں سے کبھی کوئی حملہ نہ ہو اور 4 سال تک۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں، جب 1896 میں اسرائیل کے پہلے آدمی نے یہ سوچا تھا کہ ہماری ریاست ہونی چاہیے کیونکہ یورپ والے ہمیں مارتے ہیں، یورپ والے ہمیں نکال رہے ہیں، تو اس وقت اگر ہم بات کریں تو فلسطین کے علاقے میں جب باقی سارے عرب تھے صرف 20,000 کے قریب اسرائیلی تھے، لیکن وہ تعداد بڑھ کر 6 لاکھ ہو گئی تھی 1948 تک۔ 20,000 سے 6 لاکھ 1948 تک ہو گئی تھی، اور پھر جو ہے اس کے بعد وہاں بڑھتے بڑھتے اس وقت اسرائیل کے جو اسرائیلیوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے اس جگہ پر۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے جب جنگ ہوئی تھی تو تقریباً جو فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا تھا وہ 7 لاکھ تھے، بڑھاتے بڑھاتے اب وہ 70 لاکھ ہو گئے ہیں۔ اور یہ فلسطینی کہاں رہتے ہیں؟ یہ فلسطینی دوسرے ملکوں میں جا کر رہ رہے ہیں، شام کے علاقے میں رہ رہے ہیں، مصر کے علاقے میں رہ رہے ہیں، اور جو باقی اگر ہم دیکھیں جو باقی بچ گئے ہیں یعنی جو فلسطین کے اندر ہی رہ رہے ہیں ان تک پانی پہنچنے کا مسئلہ تک نہیں ہے، وہ پانی بھی اسرائیل چاہتا ہے تو ان تک پہنچتا ہے ورنہ ان تک نہیں پہنچتا۔ اب اس کے بعد اگر ہم آج بات کیوں کر رہے ہیں ڈیل آف دا سینچری کی، تو ڈیل آف دا سینچری کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس وقت عرب طاقتور تھے، عرب کا پیٹرول بھی ان کے لیے اہم تھا، لیکن آج جو ہے تمام عرب اپنے وہ خرچے پورے کرنے کے لیے پیٹرول بیچنے سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں اٹھے گا، اور ہونے یہ جا رہا ہے کہ اس کی جو طے شدہ تاریخ ہے وہ ہے 1 جولائی۔ 1 جولائی کے بعد پھر یہ سسٹم نافذ ہو جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلسطین والے مانیں گے نہیں، تو انہوں نے اس معاہدے کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر تو فلسطین والے مانے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو پھر بھی ہم نے تو یہ کام کر دیا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ مستقبل کے لیے ایک بڑا ہوگا اور جس کا اثر تمام عرب ممالک پر بھی پڑے گا، اور دنیا کو اس کو دیکھنا ہوگا جہاں اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور ہمارا سارا توجہ اسرائیل اور یہ چائنا اور بھارت کے بارڈر کی طرف گیا ہوا ہے۔ وہاں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کب تک اگر یہ فلسطین کا علاقہ جاتا ہے تو آپ روزانہ بھی یہی سنا کریں گے کہ جی یہاں پر اتنے فلسطینی شہید ہو گئے یا یہاں سے اتنے، وہاں پر اب جو ہے پیر کے دن سے ویسے ہی احتجاج شروع ہو رہا ہے، فلسطینی احتجاج کریں گے اور اسی احتجاج میں وہ مارے جائیں گے، اور عرب کے لیے یہ سوچنے کی بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔